جی السلام علیکم۔ سید محسن رضا جعفری حاضر خدمت ہوں پروگرام دنیا 5 منٹ میں کے دوسرے ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تھوڑا سا ریکیپ کر لیتے ہیں۔ بنیادی ٹاپک بنگلہ دیش، دو قومی نظریے کی بنیاد پر بننے والے دو ریاستیں، جس کو ایک آج کے دور میں موجودہ بھارت کہلاتا ہے اور ایک اسلامی جمہوریہ پاکستان۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دو حصے تھے، ایک مشرقی پاکستان تھا، ایک مغربی پاکستان تھا۔ اس کے بعد 1947 میں وجود میں آنے کے بعد قائد اعظم محمد علی جناح کا بنگلہ دیش جانا یا مشرقی پاکستان جانا، ڈھاکہ جانا، اور ڈھاکہ جانے کے بعد وہاں کے لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے جہاں ہماری بات کا سلسلہ رکا تھا، اور میں نے آپ تمام لوگوں سے یہ سوال کیا تھا کہ قائد اعظم محمد علی جناح کی اس تقریر کے بعد کیا امپیکٹ آیا تھا، یہاں سے اپنے سلسلے کو ہم جاری رکھیں گے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے اس جلسے میں جا کے، میں نہیں سمجھتا، میں اس پہ کوئی کمنٹس بھی نہیں کرنا چاہتا کہ آخر ایسا کیوں ہوا یا اس کی کیا وجوہات تھیں۔ میں صرف یہ جانتا ہوں کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے اس جلسے میں جب یہ ڈھاکہ پہنچے تو اردو زبان کو پاکستان کی قومی زبان قرار دیا، جس کو بنگالیوں نے یا مشرقی پاکستان میں رہنے والے لوگوں نے بہت اچھے طریقے سے نہیں لیا۔ اور یہ وہ وقت ہے جس کے بعد بنگلہ دیش کی عوام یا مشرقی پاکستان کی عوام نے اس کا ایک ایسا تاثر لیا کہ شاید پاکستان بنانے سے جو توقعات ہماری وابستہ تھی وہ شاید ہماری پوری نہ ہو سکے۔ یہاں میں ایک فیکٹ آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر آپ آبادی کا تناسب دیکھیں تو مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان میں مشرقی پاکستان کی آبادی مکمل پاکستان کی، جس میں مغربی پاکستان بھی جو موجودہ پاکستان ہے اس کے ساتھ اگر اس کو ملا کے دیکھا جائے تو 55% بنگالیوں کی آبادی کا امپیکٹ تھا۔ تو وہ یہی سمجھتے تھے کہ شاید ہماری آبادی کو دیکھتے ہوئے ہمیں ہماری زبان کو قومی زبان کا درجہ دیا جائے، یا کم سے کم ایک تاثر یہ بھی تھا کہ اردو اور بنگالی زبان کو یکساں طور کے اوپر قومی زبان کے طور پر کیا جائے، لیکن ٹیکنیکلی یہ کیسے ہوتا میرے خیال سے یہ پاسبل نہیں تھا۔ بہرحال قائد اعظم محمد علی جناح نے اس کو ایسا کیوں رکھا، اس پر میں کمنٹس نہیں کرنا چاہوں گا، آپ لوگ اس کے اوپر اپنی اپنی رائے قائم کر سکتے ہیں۔ بہرحال اس کے بعد جو صورتحال پیدا ہوئی وہ صورتحال ہمارے مملکت خداداد اسلامی جمہوریہ پاکستان کے لیے وہ بات کچھ زیادہ حق میں نہیں گئی، اور اس کے بعد ایک احساس محرومی پیدا ہونا شروع ہوا، جس کا وہاں کی لوگوں نے، میں کہتا ہوں پازیٹیولی اور نیگیٹیولی دونوں طریقے سے فائدہ اٹھایا۔ شیخ مجیب الرحمان انتہائی عوامی اس وقت اس چیز کو پہچان چکے تھے، اور ایک عوامی جو ایک کہتے ہیں کہ عوامی پاور، عوامی طاقت آپ جس کو کہہ لیجئے یا عوام کی رائے کہہ لیجئے، وہ بھانپ چکے تھے کہ جناب یہاں پر بنگالیوں کو ان کا حق نہ دینے سے ایک اضطراب پیدا ہو چکا ہے۔ وہ سلسلہ کافی آگے جاتا رہا، اور پھر قائد اعظم محمد علی جناح 1948 میں انتقال فرما گئے، اور اس کے بعد مختلف ادوار میں وزرائے اعظم آتے رہے، اور یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہا۔ بہرحال اس سلسلے نے شدت سن 1970 میں کافی زیادہ اس میں شدت اختیار کر لی، اور یہ مختلف ادوار میں بڑھتا چلا گیا، اور ایوب خان کے زمانے میں اس میں بہت زیادہ ٹینشنز پیدا ہوئیں۔ جناب ایوب خان صاحب کے دور کے اندر یہاں تک یہ صورتحال پیدا ہو گئی تھی کہ ایوب خان صاحب نے شیخ مجیب الرحمان کو ان کی مختلف تقریروں کی بنیادوں پر اور ان کی مختلف سوچ کے بارے میں ان کے اوپر ایک لیبل لگا دیا کہ یہ بنگالی انفرادیت کی بات کرتے ہیں، اور ان کو جو خطرہ تھا ایوب خان صاحب کو کہ شاید یہ پاکستان کی سالمیت کے لیے اور پاکستان کی سالمیت کو خطرے میں ڈال رہے ہیں، اس کی بنیاد کے اوپر ان کو کئی دور میں گرفتار کیا گیا ہے، اور اس گرفتاری کی صورت میں بھی بہت زیادہ نیگیٹیوٹی بھی پیدا ہوئی۔ سن 70 کے الیکشنز میں صورتحال اس طرح سے ہوئی کہ مشرقی پاکستان میں جو ووٹ تھا تقریباً 98% ووٹ عوامی لیگ کو ملا، اور مغربی پاکستان میں بھٹو صاحب کو تقریباً اسی طرح کی اکثریت حاصل کی۔ ٹیکنیکلی the government was supposed to be given to شیخ مجیب الرحمان، کیونکہ ان کی اکثریت تھی اوور آل الیکشنز کی صورتحال کے اوپر، پارٹی پوزیشنز کے اوپر، لیکن کسی بھی وجوہات کی وجہ سے وہ ان کو
اس وقت حکومت بنانے نہیں دی گئی. یہاں پر میں آپ کو اس چیپٹر میں چھوڑے جا رہا ہوں کہ ایسا کیوں کیا گیا اور کیوں ان کو حکومت بنانے نہیں دی گئی. جنرل یحییٰ خان کیا چاہتے تھے, ذوالفقار علی بھٹو صاحب کیا چاہتے تھے. یہاں سے ہم اپنی آگے والی ایپیسوڈ کا سلسلہ شروع کریں گے. اللہ حافظ.